السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات و خواتین، ہم انشاءاللہ آج آپ سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے اور نکاح کی تاریخ کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ دو باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ جو نکاح میں نے آپ کے سامنے ان 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے جو عموماً ہر نکاح کے محفل میں نکاح سے پہلے یہ 3 آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ تو ایک تو ہم یہ بتانا چاہیں گے آپ کو کہ انہی تینوں آیتوں کا سلیکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا۔ دوسرا بتائیں گے انشاءاللہ کہ نکاح کی تاریخ کیا ہے، اور تیسری بات ہم یہ بتائیں گے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ ہماری باتوں کو غور سے سنیں۔ یہ ایک بڑا سانحہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان نکاح کرتے ہیں ان تینوں آیتوں کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن کوئی آدمی اس بات کی فکر نہیں کرتا ہے کہ ان تینوں آیتوں کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ حقیقت میں انہی تینوں آیتوں کا سلیکشن اللہ کے رسول نے کیوں کیا، اس میں کیا راز کی بات ہے، اس میں کیا ایسی خوبی موجود ہے کہ ان تینوں آیتوں کو ہر جگہ تلاوت کیا گیا۔ تو سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم نکاح کی تاریخ پر بات کریں۔ آپ یہ دیکھتے ہوں گے جو اسلامی سسٹم آف نکاح ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکا راضی ہوں، دو اس میں جو ہے وہ مسلمان گواہ ہوں اور مہر متعین ہو، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 طریقے سے نکاح ہوا کرتے تھے، بخاری کی روایت ہے۔ یہ 4 طریقے سے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عموماً ہوا کرتے تھے۔ 4 طریقے میں جو 3 طریقہ تھا نا وہ بڑا بھونڈا تھا۔ اس میں ہم ایک آدھ آپ کو نقل کر دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہو کہ وہ کس درجے بھونڈا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب لڑکی سیانی ہو جاتی تھی تو لڑکی کے گھر والے اپنے گھر کے اوپر ایک جھنڈا لگا دیتے تھے، اور جھنڈا لگانے کے بعد یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں لڑکی ہے جو شادی کے لائق ہے۔ اس کے بعد پھر مختلف قسم کے لوگ آتے تھے اور اس لڑکی سے رابطہ کرتے تھے، یعنی لڑکی اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اب لڑکی کو جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا، اب مثال کے طور پہ 10 آدمی آئے، 15 آدمی آئے، بھی معلوم ہی نہیں کہ بچہ کس کا ہے، لہذا ایک قیافہ شناس ہوتا تھا۔ قیافہ شناس کہتے ہیں کہ جو انگلی کو پور کو دیکھ کر کے یہ بتا دیتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ تو وہ 10-15 جو لوگ ان سے تعلق اس لڑکی سے ہوتے تھے نا، ان سب کو بلایا جاتا تھا۔ پھر بچہ جو پیدا ہوتا تھا اس کی انگلیوں کے پور کو دیکھ کر کے وہ قیافہ شناس یہ بتاتا تھا کہ حقیقت میں یہ بچہ کس کا ہے، لہذا وہ اس بچے کو اس باپ کی طرف منسوب کر دیتا تھا۔ اب وہ ہر حال میں وہ چاہے باپ ہو یا نہیں ہو، وہ بچہ جو ہے اسی باپ کا کہلاتا تھا اور وہ لڑکی اس کے ساتھ رہنے لگتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یار یہ طریقہ تو بڑا بھونڈا طریقہ ہے کہ پہلے 10 آدمیوں کے ساتھ زنا ہو
اور اس کے بعد پھر ایک کی طرف منسوب کر دیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طریقے کو پسند نہیں فرمایا۔ ایسے ہی اور طریقے بھی تھے۔ بہرحال ہم لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے چوتھا جو طریقہ اس میں تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ دو گواہوں اور دونوں کی رضامندی ہو اور درمیان میں ایک گفٹ کے طور پر مہر رقم رکھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بھائی یہ طریقہ جو ہے بڑا مناسب طریقہ ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں نکاح کی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں شروع ہوئی ہے، بلکہ یہ بڑی پرانی تاریخ ہے جو نکاح ایک سسٹم سے چلا آ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروول دے دیا۔ خیر اپروول دینے کے بعد وہ حدیث ہو جاتی ہے، تو نکاح کی یہ تاریخ ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ہم یہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ان تینوں آیتوں کا سلیکشن کیوں کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس میں جو پہلی آیت ہے نا اس میں کیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسانوں ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر کہتا ہے کہ وخلق منها زوجہا، تمہارا جو جوڑا ہے، تمہاری جو بیوی ہے وہ تم سے پیدا کی، یعنی آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کیا۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ پروردگار عالم نے جس طرح آدم کا اسٹیچو بنایا، آدم کا مجسمہ بنایا، پھر اس کے اندر اس نے روح پھونکی، ایسے حوا کا بھی مجسمہ بنا دیتا، اس کے اندر روح پھونک دیتا، اور پھر یہ دونوں جوڑے یعنی گویا کہ یہ دو تیار ہو جاتے، پھر دنیا اسی کے بعد چلتی رہتی۔ لیکن پروردگار عالم نے ایسا کیا نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے کیا کیا کہ آدم کو تو پیدا کیا اور حوا کو آدم سے پیدا کیا۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ حوا جو ہے وہ آدم سے کیسے پیدا ہوئی۔ بہرحال یہ بات تو ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ ہم نے حوا کو آدم سے پیدا کیا۔ تو اس پر مفسرین نے لکھا اور بڑی نکتے کی بات لکھی کہ اس آیت کے سلیکشن میں جو پیغام دیا جاتا ہے نکاح میں کہ اے مردو، اے شوہرو جو شوہر ہونے جا رہے ہو، ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ اس مہمان کو تم اپنے گھر لے جا رہے ہو نا، اس کے ساتھ تم برتاؤ ویسے کرو جیسے اپنے جسم کے پارٹ کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے پیر میں درد ہے تو ہم یہ نہیں کہتے اچھا پیر میں تم درد رہو یار ہم سے کیا مطلب، ہم بلکہ محسوس کرتے ہیں، پورے جسم کو محسوس کراتے ہیں کہ بھئی درد پورے جسم میں ہے۔ یا یہ کبھی کبھی ہمارا جسم کا کوئی حصہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچا دیتا ہے، خاص کر زبان جو ہے وہ دانت کے بیچ میں آ جاتی ہے، کھانا کھاتے وقت آ گئی۔ ہم نے کبھی بھی آج تک جو ہے دانت کو توڑ کر نہیں پھینکا کہ دانت تو نے زبان کو کیوں کاٹا لہذا دانت کو الگ کر دیا جائے، بلکہ ہم دانت کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، اس کو اگنور کیا جائے، غلطی ہو گئی۔ یا کبھی کبھی ہماری انگلی ہماری آنکھ میں چلی جاتی ہے، ہم اس کو جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں، انگلی کاٹ کر نہیں پھینکتے۔ تو یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارا ایک حصہ ہے، لہذا اس کے ساتھ برتاؤ اس طریقے سے کرو کہ اگر اس کو تکلیف ہو تو اپنی تکلیف محسوس کرو، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو جیسے اپنے جسم کے دوسرے اعضاء کے ساتھ غلطی ہونے پر آپ اگنور کرتے ہیں ویسے اس کے ساتھ بھی اگنور کریں۔ اس بنیاد پر یہ آیت تلاوت کی گئی، اس میں یہ میسج پاس کرنا تھا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ نکاح ہوتا ہے، آیتیں پڑھی جاتی ہیں بطور برکت کے، کوئی اس بات کو سمجھانے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں۔ حالانکہ نکاح کی محفل میں اگر اس قسم کی بات کی جائے تو اس کے بڑے اچھے نتائج ہوں۔ پھر اسی آیت کا ہے کہ وَتَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ یہ رشتہ اللہ کہتا ہے کہ تم میرے نام پر مانگ رہے ہو، یعنی اللہ کے نام پر رشتہ مانگا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی فقیر آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، بولتا بھیا کچھ دے دو، بھیا کھلا دو، جب دیکھتا ہے کہ یار یہ کسی چیز سے نہیں پگھل رہا تو کیا بولتا، بھیا اللہ کے نام پہ دے دو۔ اب آپ جب وہ اللہ کے نام پہ مانگ لیتا ہے نا تو آپ اندر سے پگھل جاتے ہیں اور اس کو کچھ دے دیتے، جاؤ بھائی لے جاؤ۔ یہاں پر بھی جو واسطہ دیا گیا ہے کہ میں یہ لڑکی تم سے طلب کر رہا ہوں نا، اللہ کے نام پر یہ رشتہ مجھے دو۔ اب جب اللہ کے نام پر آپ نے رشتہ مانگا ہے تو اب اللہ کے نام کی قدر کرو، بیچ میں جو وٹنس ہے وہ پروردگار عالم ہے، لہذا تمہارا برتاؤ بیوی کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم یہ سمجھو کہ یہ جو ہے ہم اللہ کے نام پر ہم نے اس رشتے کو مانگا ہے، پروردگار عالم کے نام کی ہم کو لاج رکھنی۔ پیس ٹی وی اردو پر
اس بنیاد پر یہ آیت تلاوت کی گئی، اس میں یہ میسج پاس کرنا تھا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ نکاح ہوتا ہے، آیتیں پڑھی جاتی ہیں بطور برکت کے، کوئی اس بات کو سمجھانے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں۔ حالانکہ نکاح کی محفل میں اگر اس قسم کی بات کی جائے تو اس کے بڑے اچھے نتائج ہوں۔ پھر اسی آیت کا ہے کہ وَتَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ یہ رشتہ اللہ کہتا ہے کہ تم میرے نام پر مانگ رہے ہو، یعنی اللہ کے نام پر رشتہ مانگا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی فقیر آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، بولتا بھیا کچھ دے دو، بھیا کھلا دو۔ جب دیکھتا ہے کہ یار یہ کسی چیز سے نہیں پگھل رہا تو کیا بولتا، بھیا اللہ کے نام پہ دے دو۔ اب آپ جب وہ اللہ کے نام پہ مانگ لیتا ہے نا تو آپ اندر سے پگھل جاتے ہیں اور اس کو کچھ دے دیتے، جاؤ بھائی لے جاؤ۔ یہاں پر بھی جو واسطہ دیا گیا ہے کہ میں یہ لڑکی تم سے طلب کر رہا ہوں نا، اللہ کے نام پر یہ رشتہ مجھے دو۔ اب جب اللہ کے نام پر آپ نے رشتہ مانگا ہے تو اب اللہ کے نام کی قدر کرو۔ بیچ میں جو وٹنس ہے وہ پروردگار عالم ہے، لہذا تمہارا برتاؤ بیوی کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم یہ سمجھو کہ یہ جو ہے ہم اللہ کے نام پر ہم نے اس رشتے کو مانگا ہے، پروردگار عالم کے نام کی ہم کو لاج رکھنی ہے۔ اس بنیاد پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اب دوسری آیت آئیے، دوسری آیت میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو باتیں بڑی سیدھی سیدھی کیا کرو۔ اچھا باتیں سیدھی کیا کرو، اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کا نکاح سے کیا تعلق ہے؟ باتیں سیدھی سیدھی کیا کرو، ہوتا یہ ہے نا کہ جب شادی ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے تعلقات کیسے خراب ہوتے ہیں۔ لڑکی والے کی طرف سے کوئی بات چھوٹی سی لڑکے والے کو بتا دی گئی، لڑکے والے کی بات کوئی چھوٹی سی لڑکی والے کو پہنچ گئی، اب آپس میں تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اگر آپ ان کی جڑ میں جائیں تعلقات کے خراب ہونے کی تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے جو یہ آیت نازل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلیکشن نکاح کے موقع پہ کیا کہ اے لوگو، نکاح کے محفل والو، اے شوہرو، اے بیوی بننے والے، اے بیوی ہونے والی لڑکی یا ان کے گھر والے، بھئی دیکھو تمہارا یہ دونوں رشتہ ہونے جا رہا ہے نا، ذرا باتیں جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ ایسا نہیں ہو کہ رشتہ داری کے بعد پھر دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ نا اتفاقی پیدا ہو جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر کے یہ میسج پاس کیا کہ باتیں جو کرنا ذرا سیدھی سیدھی کرنا۔ اچھا پھر تیسری بات، تیسری جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ مسلمانوں یاد رکھو موت ہر شخص کو آنی ہے، اللہ سے ڈرو۔ اب سوال یہ ہے، بڑا ہی عجیب و غریب بات ہے کہ نکاح کے محفل میں آپ کسی کے پاس جا کر بولیں کہ یار شادی مبارک ہو، پھر دوسرے کان میں بولیں کہ یار ایسا ہے نا کہ اپنی موت کو یاد رکھنا ہے۔ وہ سوچے گا یار یہ عجیب آدمی ہے، ہماری خوشی میں بھنگ کر رہا ہے، دیکھو خوشی کا موقع ہے آ کر کے موت کی بات کرتا ہے۔ لیکن حکیموں کے حکیم نے اس آیت کی تلاوت کی، نکاح کی محفل ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خوشی کا ماحول ہے اور نبی کے وسلم تلاوت کر رہے ہیں کہ اے لوگوں جو یہاں بیٹھے ہو، اے نکاح میں شریک لوگ، اور خاص کر وہ بندہ جو نکاح کرنے جا رہا ہے، وہ موت کو یاد رکھو۔ موت کیا اس وقت سے، یہ جو اوکیجن ہے شادی کا اوکیجن ہے، اس کا موت سے کیا تعلق ہے؟ کیوں موت کی بات کہی جا رہی؟ حقیقت یہ ہے نا کہ انسان جو ہے دو موقع پہ بڑا بہک جاتا ہے، خوشی کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ۔ غمی میں خدا کا انکار کر بیٹھتا، خوشی میں جو ہے وہ اتنا بہک جاتا ہے کہ اللہ کو بھول بیٹھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے لیکن یاد رکھنا مرنا سب کو ہے۔ اس بنیاد پر یہ آیتیں ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں۔ اب اگر یہ اس طرح کی محفل ہو اور اس قسم کی باتیں کی جائیں تو بات لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ حقیقت میں ان آیتوں کا سلیکشن کیوں کیا گیا ہے۔ اچھا اب تیسری بات، جو نکاح کا جو مقصد ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، شادی، واٹ از دا پرپز آف میرج، میرج کا جو مقصد ہے شادی ہے، وہ شادی کا مقصد کیا ہے؟ شادی کا اصل مقصد اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ کون؟ دونوں۔ اگر شادی ہونے کے بعد میاں بیوی کے درمیان میں کرکر ڈیلی ہو رہی ہے نا تو حقیقت میں اللہ کے نزدیک اس شادی کا مقصد ختم ہو گیا ہے، پرپز آف میرج جو ہے وہ فیل ہے۔ ایسے موقع پر ہی نبی کے نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہو گئی تو بہتر یہ کہ دونوں آدمی جدا ہو جاؤ، کیونکہ اگر روزانہ ایسے کرکر کر کے زندگی گزاریں گے تو ٹینشن ہوگا، سوسائٹی میں کرپشن ہوگا۔ تو مین مقصد یہ ہے کہ سکون ہو۔ اب سوال یہ ہے
کہ وہ سکون کیسے ہو. یہ ایک بڑا ہی ٹپکل سوال ہے کہ وہ سکون کیسے ہو. معلوم آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سکون کے لیے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے تمہارے درمیان میں یعنی میاں بیوی کے درمیان میں ہم نے جو ہے بڑی محبت رکھی ہے اور بڑی شفقت رکھی ہے. ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو لفظ استعمال کیا. ایک استعمال کیا محبت کا لفظ اور ایک استعمال کیا شفقت کا لفظ. دونوں لفظ الگ الگ کیوں استعمال کیا؟ تو ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ محبت کی گاڑی شروع میں جب شادی ہوتی ہے تو 30-40 سال تک تو دونوں کے درمیان میں محبت اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ بھئی دونوں کو جو ہے وہ ازدواجی تعلقات میں بڑی دلچسپی ہے جس کو آپ سیکس کہتے ہیں. تو وہ 40 سال 42 سال تک تو اس بنیاد پر جو ہے وہ گاڑی چلتی رہتی ہے. لیکن 40 سال کے بعد حقیقت میں اب میاں بیوی کو اتنی ضرورت نہیں رہی تھی آپس میں، لہذا اب جو گاڑی چلتی ہے نا وہ شفقت کی بنیاد پر چلتی ہے. تو شروع کی گاڑی جو چلتی ہے وہ محبت کی بنیاد پر چلتی رہتی ہے اور 40 کے بعد جب بندہ ہوتا ہے تو شفقت کی بنیاد پر. آپ نے دیکھا ہے بوڑھے ہو گئے ہیں 50 60 70 سال کے ہیں، میاں بیوی دونوں آپس میں بیٹھے ٹکر ٹکر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بڑی محبت ہے. حقیقت میں وہ شفقت سے گاڑی چل رہی، ورنہ اب ایک دوسرے کو جو اصل جو شادی ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اب ان دونوں کو ضرورت نہیں رہی. پھر بھی لیکن ایک دوسرے پر جان دے رہے ہیں. وہ جان دینے کی وجہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو شفقت سے بدل دیا ہے تاکہ سکون کے ساتھ معاملہ چلتا رہے. تو پروردگار عالم نے سکون کے لیے یہ بات فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم کو رہنمائی دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو عورت جو ہے نا وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے. کس سے پیدا ہوئی ہے؟ پسلی سے پیدا ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے پسلی کا جو ڈیزائن ہے نا وہ ٹیڑھا ڈیزائن ہے. پسلی کا ڈیزائن جو ہے وہ ٹیڑھا ڈیزائن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس پسلی کو سیدھی کرنے کی فکر کرو گے نا تو توڑ دو گے، لہذا اس پسلی کو آپ سیدھی کرنے کی کبھی بھی فکر نہیں کریں بلکہ اس پسلی کو ہمیشہ اسی حال میں استعمال کریں. اب سوال یہ ہے عورت اس پہ بڑی ناراض ہوتی ہے کہ دیکھو حدیث میں آیا نا کہ ہم ٹیڑھے لوگ ہیں، ہمارے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے. میں کہتا ہوں عورت کے مزاج میں اگر ٹیڑھا پن نہیں رہے تو گاڑی ہی نہیں چلے گی. کیوں معلوم آپ کو؟ مثال کے طور پر اگر ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، آپ دیکھیں ابھی آپ کی بیوی کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کسی لڑکی سے ہنس کر بات کیے ہیں، اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ کسی لڑکی سے ذرا زیادہ ان کے اب ربط ضبط ہوئے ہیں اور دیکھو اس کی ناراضگی، وہ اتنا ٹیڑھا پن دکھلاتی ہے. حقیقت میں اگر اس کے اندر یہاں ٹیڑھا پن نہیں ہو بلکہ وہ کہیں ہاں یار یہ بڑی اچھی بات ہے تم فلاں لڑکی سے بھی بات کر لیتے ہو، ماشاءاللہ تمہارے اندر بڑے گٹس ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کہتی. اگر وہ خدا نہ کہتا یہ جملہ بولنا شروع کر دینا تو ہم تو آزاد پنچھی ہیں، ہم کو اس نے ذرا سے دیکھا نا کسی لڑکی سے ذرا سے بات کرنے میں مسکراہٹ بھی آ گئی نا تو گھر جا کر کے ہم کو فوراً سبق اس کو سنانا ہے، اس نے لیسن ہمارا لینا ہے. کیا بات ہے بڑا ہنس کے بازار آج گئے تھے اس سے بات کر رہے تھے. وہ جو اس نے ٹیڑھا پن اللہ نے اگر اس کے درمیان میں نہیں رکھا ہوتا تو حقیقت میں اتنا معاملہ ڈس بیلنس ہو جاتا. ہم تو عورت کے ٹیڑھے پن کو حسن سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ٹیڑھا پن رکھ کر کے ہم مردوں کو کنٹرول میں رکھا ہے، ورنہ ہم مرد تو بہت بہکنے والے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو ٹیڑھے پن میں یوز کرو. اور یقینی بات ہے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر کرو ہوتا ہے، اس کرو میں حسن ہوتا ہے. عورت میں بھی اللہ نے یہ ٹیڑھا پن رکھا ہے تاکہ مرد کنٹرول میں رہیں اور یہ اس کا حسن ہے. تو نہ لڑکیوں کو اس بات کی شکایت کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہم بولے ٹیڑھے ہیں، کہ بہت سی جگہ ٹیڑھے پن سے کام چلتا ہے. ہم اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا. تو یہاں پہ جو ٹیڑھا پن عورت کا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اور ہم کو بھی سمجھنا چاہیے مردوں کو. مرد یہ سمجھتے ہیں کبھی کبھی تانا دیتے ہیں عورتوں کو کہ یار تم لوگوں کو تو بارے میں حضور نے کہا ہے کہ تم لوگ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہو. نہیں، اس کو حسن سمجھنا چاہیے. اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سسرال والے خاص کر مطلب لڑکی کے سسرال والے وہ بڑا ناراض ہوتے، کہتے ہیں یار لڑکی جو ہے 4 دن ہوا بیوی آئی ہے اور لڑکا اسی کے پیچھے لٹو کی طرح ناچ رہا ہے. اسے یہ معلوم نہیں ہے ناچنا شروع کیوں کیا اس نے. ناچنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے کیا کہا کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ محبت ہم نے ڈالی ہے. یہ جو میاں بیوی کی محبت ہے نا یہ محبت پروردگار عالم نے ڈالی ہے. اب بیچارہ اگر وہ لٹو کی طرح ناچ رہا ہے تو اس میں وہ کیا کرے، وہ پریشان ہے کیونکہ یہ تو انجیکشن پروردگار عالم نے لگایا ہے، اس میں بیچارے کا اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، وہ کیا کرے. تو لڑکی والوں کو بھی اس آیت کے پیش نظر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حقیقت میں ہمارا جو لڑکا بہت اس کو چاہ رہا ہے نا
اس چاہت میں یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے نہیں 2 دن ہوا اور آتے ہی اس نے ایسا چکر چلایا کہ وہ ہمارا لڑکے پہ قبضہ کر لے گئی. لڑکے پہ قبضہ نہیں چلی, لڑکے کے اوپر وہ انجیکشن نے اثر کر دیا ہے جو پروردگار عالم نے لگایا ہے. لہذا ساس سسر کو یہ سمجھنا چاہیے, یعنی لڑکے کے ماں باپ, لڑکے کے ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حقیقت میں جو محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے بیچارہ, اس کی وجہ پروردگار عالم کی محبت کا وہ انجیکشن ہے. اگر یہ سوچے گی تو اس کا نتیجہ معلوم, تب سکون آئے گا, تب وہ سمجھے گی کہ یار بچہ کیا کرے, بچہ تو اس کا دیوانہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتا تھا. بھئی اللہ تعالیٰ پہ جب کوئی بات ڈال دو گے تو خود بخود اپنے آپ میں اطمینان ہو جائے گا. وہ جو لڑائی کا سلسلہ وہیں تک شروع ہوتا ہے, پہلے دن سے پہلی مرتبہ جو لڑائی کا سلسلہ ہوتا ہے اس کی بنیاد یہی بنتی ہے کہ 2 دن کی آئی لڑکی, وہ معلوم نہیں کیا چکر چلایا یار کہ جو ہے وہ ہم 25 سال سے پالے تھے اور لڑکا جو ہے اس کا ہو لیا. تو اس میں تو ایک بات یہ بھی ہے کہ تمہاری پرورش میں عیب ہے کہ تم 25 سال پال کر کے اپنے چکر میں نہیں لے پائے, وہ 2 دن میں آ کر اس نے اپنے چکر میں ڈال دیا. تو تمہاری پرورش کا اس میں عیب ہوا نا, اس میں لڑکی والے کا کون سا عیب ہوا؟ اپنی پرورش کو کہو کہ ہم نے بچے کی کیسی پرورش کی کہ 2 گھنٹے میں لڑکے نے آ کر کے اپنا گرویدہ بنا لیا. تو دونوں طرف سے بات سوچے کہ پروردگار عالم نے حقیقت میں یہ جو ہے محبت کا انجیکشن لگایا ہے, اس کی بنیاد پر حقیقت میں وہ لڑکا جو ہے اس لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے. یہ اگر آپ سوچنے لگیں گے اور اس بات کو کریں گے تو انشاءاللہ جو میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو کر کے ساس سسر کا جو چکر ہوتا ہے نا, تو انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ سکون حاصل ہو جائے گا اور گاڑی جو ہے بڑے مزے میں چلنے لگے گی. تو اگر آدمی اس بات کو مد نظر رکھے کہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے اور لڑکا یہ سمجھے کہ اچھا لڑکے کے لیے بھی ایک ہدایت ہونی چاہیے کہ لڑکا ایسا نہیں ہے, دیکھو بھائی ٹھیک ہے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب کہاں ہوتا ہے کہ کسی دوسرے سے آپ دشمنی شروع کر دیں. بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی بیوی کو بہت چاہتے ہیں, اس کے بڑے گرویدہ ہیں, لیکن ماں باپ کے حقوق چھوڑ کر کے اگر چاہ رہے ہیں تو یہ غلطی ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کی ناراضگی کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ماں سے محبت کرنا چھوڑ دیا, ماں کو لک آفٹر کرنا چھوڑ دیا, پیسہ دے رہے تھے اب پیسہ چھوڑ دیا. اس لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ماں باپ نا لڑکے کی شادی دیر میں کرتی ہیں کہ جتنا اس سے لوٹنا ہے لوٹ لو, کیونکہ شادی ہو جائے گی نا تو یہ بیٹا پیسہ دے گا نہیں گھر, لہذا اس کو جتنا ہو سکے نا جو کما رہا ہے ابھی اس کی کمائی کھا لو. ڈیلے کرتے جاتے اب یہ بیچارہ سوچ رہا یار شادی ہو, اسی چکر میں شادی نہیں کر رہے ہیں کہ شادی ہو کر کے تم اس کے چکر میں چلے جاؤ گے, پیسہ آنا بند ہو جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ چاچا بڑا نہ بھیا, سب سے بڑا روپیہ کے چکر میں اس کو لیٹ کیا جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے مزاج کو صحیح رکھیں کہ والدین کے حقوق کو والدین کی طرح ادا کرتے رہیں اور بیوی کے حقوق کو بیوی کی طرح ادا کرتے رہیں, تو میرا اندازہ ہے کہ والدین بھی مطمئن رہیں گے کہ یہ بچہ جو ہے نا وہ اگر بیوی کو چاہ رہا ہے اس نے ہم سے کیا مطلب, یار اچھی بات ہے چاہنا چاہیے, ہمارے حقوق کو ادا کر رہا ہے. لہذا ہم کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, تو انشاءاللہ زندگی میں سکون ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.